وہ زمانے گئے. وٹ ڈز دیٹ مین؟ کہ وہ جو ریڈیکلائزیشن آف سوسائٹی ہے وہ ایکسٹریم کو پہنچ گئی. آئی ریفیوز ٹو پے آل دا ٹریبیوٹس جو انہوں نے کہا کہ پی آئی اے لے لیں. پی آئی اے واز دا فرسٹ ایئر لائن جس کی ایئر ہوسٹسز کے لباس پیئر کارڈن پیرس نے اسپیشلی ڈیزائن کیے. شوکت صدیقی صاحب جج تھے, اس میں کہنے لگے کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ اس زمانے کے پی ایم نے دیا نا وہ اوارڈ, کہ پی ایم نے یہ پڑھا ہوگا. میں نے کہا اگر انہوں نے پڑھا ہوتا تو اس کو اوارڈ نہ ملتا. یہ ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ ہمارا جو اہل اقتدار طبقہ ہے وہ پڑھتا نہیں ہے. لیکن اس میں ایک چیز ویجد میں آپ کو بتاؤں, ایٹ دیٹ ٹائم ضیاء اللہ کے زمانے میں, جو بھی ڈکٹیٹرشپ کے زمانے میں, آئی ڈونٹ ہیو ٹو گو انٹو ڈیٹیل, ہم کوئی لکھتے تھے نا اس قسم کی, تو ہمارے ساتھ لوگوں کی ہمدردیاں ہوتی تھی میسج کی, اور وہ سمجھتے تھے کہ ہاں اس نے اس ملک کے لیے جو بہتری ہے اس نے آواز اٹھائی. اب صورتحال بالکل بدل گئی. اب یہ کہ اسٹیٹ ڈزنٹ کیئر اے ڈیم کہ آپ کیا کر رہے ہیں, آپ کے سامنے ہے. اسٹیٹ جو ہے اس کو کوئی پرواہ نہیں. لیکن اب میسز ریڈیکلائز ہو گئے ود دا پیسج آف ٹائم. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ میرے ڈیلکس ایڈیشن آئے 5-6 کتابوں کے. جی. اب لوگوں کو شوق ہے کہ میرے مختلف ایکسپینسو ایڈیشن آئے. میرے بلکہ جو پرانے ایڈیشن ہیں ان کی کافی قیمت ایز اینٹیکس مطلب نکلے تھے تلاش میں. میرا پہلا سفر نامہ ہے, اس کی 12.5 روپے قیمت تھی, اب وہ 40,000 کا ہے. ارے اچھا. جی ہاں, اور وہ مطلب لوگ خریدتے ہیں ایز مومنٹوز. تو یہ ڈیلکس ایڈیشن بھی, تو وہ ڈیلکس ایڈیشن دوبارہ کوئی کتابت بھی ہوئے, اور اس میں سعد کین کا بھی آیا اسپیشل ایڈیشن. تو اس نے مجھے, پبلشر نے کہا, رائٹلی سو, انہوں نے کہا جی کہ سعد کین کی یہ تصویریں نہیں چھپ سکتی اب. اچھا. میں نے کہا یہ اب تک چھپتی آ رہی ہیں فار لاسٹ 20 years, اور یہ جو خانہ بدوش میں آپ نے یہ لکھا ہے یہ نہیں چھپ سکتا. میں نے کہا یہ 40 سال پہلے. کہنے لگے جی وہ زمانے گئے. وٹ ڈز دیٹ مین؟ کہ وہ جو ریڈیکلائزیشن آف سوسائٹی ہے وہ ایکسٹریم کو پہنچ گئی. اسٹیٹ کو کوئی پرواہ نہیں. اب ذرا سی کوئی آپ نے ادھر ادھر ہوئے اور میسز آپ کے پیچھے پڑ گئے. اس کی وجہ کیا دیکھتے ہیں تاجر صاحب؟ آپ کا بہت مشاہدہ ہے, آپ کا سمجھتے ہیں, عوام کو بھی سمجھتے ہیں. دیکھیں اس کے اس کی لیے وجہ علیحدہ کیا ہے؟ پروگرام آپ میرے ساتھ کیجیے, یہ بڑی لمبی تفصیل ہے. انتہا پسندی کے بارے میں مثلاً میں بات نے کریں گے. آئی آلویز سے کہ ایک جو کریٹو رائٹر ہے اس کی تحریروں سے معاشرے میں فرق پڑنا چاہیے, تھوڑا سا فرق پڑے, وہ دڑاڑ سی ہونی چاہیے. بیکاز ہی از ناٹ این انٹرٹینر, ہی از ناٹ اے پوئٹ. پوئٹ بھی بیسیکلی انٹرٹینر ہوتا ہے بیشتر. آپ مشاعرے کیا ہے؟ مشاعرے انٹرٹینمنٹ ہے نا, واہ واہ کرتے ہیں, آپ خوش ہوتے گھر چلے جاتے ہیں. وٹ ڈو یو لرن؟ آپ کے کہاں ایز اے پرسن where does it change you? It doesn't. چنانچہ وہ بندہ جو ہے, میں نے مثلا راکھ میں 47 کا جو ہے ڈسکرپشن دی ہے, جس طرح ہندو یہاں مارے گئے, جلائے گئے. میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, میرا سوال بھی تھا آپ سے, مجھے بات کرنا ہی تھی اس کے بارے میں کہ یہ آپ کا ناول جو راک ہے اس کو برے صغیر جنوبی ایشیا کی تاریخ کے بہترین ناولوں میں شمار کیا جاتا ہے. اس کی کیا خاص وجہ آپ دیکھتے ہیں؟ مجھے پتا ہے کہ پارٹیشن اٹ سیلف از اے ویری ویری جسے کہنا چاہیے امپورٹنٹ ٹاپک یا ویری کلوز ٹو ہارٹ ٹاپک ہوتا ہے, موضوع ہوتا ہے, لوگ پسند کرتے ہیں اس کو, تو لیکن خاص اس کی کیا بات ہے آپ بتائیے. نہیں, راکھ کی بات کر رہے ہیں؟ جی راک کی بات کریں. اچھا, اس میں آئی ڈونٹ نو, لیکن اس میں 2 بیسک چیزیں تھیں. جی. ایک تو کیونکہ آئی واز ان لاہور ان 1947 اور میں 8 سال کا تھا, جی. اور میں نے اپنی آنکھوں سے لاہور کو جلتے دیکھا, ہندو آبادی کو, اور اس کی راکھ اڑتی دیکھی. There were thousands of families in Shalmi, کیونکہ they thought it is going to India. They never left. They were all burned to ashes. وہ ایشز اڑتی تھی آسمان پہ, تبھی اس کا نام راکھ. سیکنڈ اس کی وجہ یہ ہے کہ that was the first time کہ مشرقی پاکستان کا قصہ چھیڑا گیا. آپ کو پتا ہے کہ ٹیبو ہے
جی یو بالکل کانٹ گیو اینی ریفرنس ٹو ایسٹ پاکستان. ہماری تاریخ میں بالکل ہم خارج کر دیتے ہیں نا کہ یہ تو تھا ہی نہیں. تو اس میں پہلی مرتبہ وہ جو کچھ ایسٹ پاکستان میں ہوا، جو ہم نے کیا اور جو انہوں نے کیا، اس کی ڈسکرپشن ہے. چنانچہ ڈھاکہ یونیورسٹی سے بھی مجھے اس کی اپریشیشن آئی کہ کم از کم کوئی رائٹر تو ایسا ہے جس نے مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے کو ایک ناول کی صورت میں بیان کیا کہ یہاں کیا کیا ہوا ہے لوگوں کے ساتھ. تو اسی، اب بات لمبی نہیں کرنا چاہتا، جی. تو مطلب آج کل بھی حالات آپ کو پتہ ہے نا جیسے ہے. یہ میرا سوال بھی ہے کہ ہاں، قوم کی حیثیت سے پاکستان کے بارے میں آپ جو سفر ہے پاکستان، اس کی سمت کے بارے میں آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کہاں تک درست ہے؟ کیا ہونا چاہیے تھا؟ کیا نہیں ہوا؟ لمبا سوال ہے بالکل. دیکھیں کیا میں مسنگ ہے؟ عرض مسنگ کیا ہے یہ میں مجھے عرض بتائیے. میں عرض کرتا ہوں. ایک تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ادیب جو ہے وہ پیرل گورنمنٹ ہوتا ہے. جی. ادیب کا کام یہ نہیں ہے کہ گورنمنٹ کو جوائن کر جائے، سمپتھی ہو سکتی ہے، لیکن وہ پیرل گورنمنٹ ہوتا ہے اور اس کی جڑیں عوام میں ہوتی ہیں اور اس سرزمین میں ہوتی ہیں، وہ اس کے ساتھ فیتھفل ہوتی ہیں. I have never joined any political party. میں نے کبھی کسی اسٹیج پہ، ٹی وی پہ، اینی ویئر کسی کا فلاں صاحب کا زندہ باد کا نعرہ نہیں لگایا. میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ میری پارٹی جو ہے پاکستان پارٹی ہے، پاکستان زندہ باد کا میں نعرہ لگاؤں گا اور کسی کا نہیں لگاؤں گا، اور اس کے لیے مجھے سفر کرنا پڑا. چنانچہ مطلب ہے کہ ضیاء الحق کا جب ہی واز کلڈ تو آئی واز آن ایئر. میں نے آئی جی. ریفیوز ٹو پے آل دا ٹریبیوٹس جو انہوں نے کہا کہ کریں. میں نے کہا جی میرے دل میں نرم گوشہ نہیں تھا اس کے لیے، گیٹ somebody else. تو انہوں نے کہا کہ جی یہ آپ کو آپ کی جگہ اور آیا تو ایوری بڈی ول نو، کیونکہ آپ جانتی ہیں کہ مارننگ ٹرانسمیشن گیلپ پول میں فار 2 years consecutively جی. I was the most let's say influential or popular personality of Pakistan. عمران خان تیسرے درست. نمبر پہ آئے تھے. اچھا، چنانچہ انہوں نے کہا جی اچھا اگر ہم آپ کو لکھ کے دے دیں، کیونکہ ہم آپ کو چینج نہیں کر سکتے. میں نے کہا ٹھیک ہے. انہوں نے لکھ کے دیا. میں نے کہا خواتین و حضرات، یہ مجھے پی ٹی وی کی جانب سے لکھ کے دیا گیا کہ میں یہ پڑھ دوں. I did not talk to the camera directly and I did not مطلب ہے کہ اپنی طرف سے کوئی ٹریبیوٹ نہیں پیش کیا. تو اب جو صورتحال، اب اس کو واضح کرنے کی ضرورت ہی نہیں. آپ اٹس سو آبویس. لوگ کہتے ہیں کیا صورتحال ہے؟ میں نے کہا آپ کے سامنے ہے، یو ڈونٹ ہیو ٹو گو انٹو ڈیٹیلس. اب بھی میں نے اپنے آپ کو ایکسپریس تو کرنا ہے، تو وہ میں نے کیا ہے، جی. ناول کی صورت میں کیا ہے، لیکن عین ممکن ہے کہ وہ کبھی بھی شائع نہ ہو. کیا وجہ دیکھتے ہیں؟ کیا چیز کہاں پہ ہم غلط، مطلب کہاں ہم کس طرف چل پڑے؟ میں کہاں نے پہ عرض کوئی کیا نا غلطی اس ہو کے گئی؟ لیے ایک علیحدہ پروگرام چاہیے ہاں چاہیے تو. کہ ود دا پیسج آف ٹائم، مطلب میں جب جاتا تھا یونیورسٹیز وغیرہ میں لیکچر دینے، نوجوانوں سے ہمیشہ میں یہ کہتا تھا کہ یو کانٹ امیجن کہ یہ کتنا خوبصورت ملک ہوتا ہے. بہجت اٹ واز دا موسٹ بیوٹیفل کنٹری ان دا ورلڈ. جی. میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا. اور جس طرح تنزل ہوا اس کا، جس کے ادارے اس کے دا ورلڈ بیسٹ اس کے انسٹیٹیوشنز، آپ وابڈا لے لیں، آپ پی آئی اے لے لیں. پی آئی اے واز دا فرسٹ ایئر لائن جس کی ایئر ہوسٹسز کے لباس پیئر کارڈن پیرس نے اسپیشلی ڈیزائن کیے. اس سے پہلے آپ کی پین ایم بھی وہی ایسے اسکرٹ پہن کے پھرتی تھی عام، اور کسی بھی ایئرپورٹ پہ اترتی تھی تو وہ کہتے پی آئی اے. دیٹس وائی جیکی کینیڈی she preferred PIA to travel and she was the one کہ great people to fly with. آپ کو پتا نہیں یہ لکھتے تھے great people to fly with. جی بالکل یہ بالکل. جیکلین کینیڈی نے کہا تھا. اوہ. ہماری ایئر فورس، مطلب آپ جسٹ یہ میں نے کہا نا سبجیکٹ. ہاں یہ مجھے اس کے معلوم بعد نہیں جو تھا. تنزلی ہے اس کے عوامل وہ یہاں ڈسکس نہیں کیے جا سکتے. لیکن آپ نے یہ کہا کہ کس سمت میں ہم جا رہے ہیں. جی.
ایک سیئنگ ہے گریکس کی، اور وہ یہ ہے کہ دوز whom gods wish to destroy make them mad first. جن قوموں کو خدا جو ہے، یعنی ان کے بہت سارے خدا تباہ کرنا چاہتے ہیں، پہلے ان کو پاگل کر دیتے ہیں. پاگل کر دیتے ہیں. آئی تھنک کہ ہم اس کی طرف بڑھ رہے ہیں.